تیری عکس گاہے جمال کا، میری ابتدا تیرے نام سے، میری انتہا تیرے نام سے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز رب ذوالجلال کے نام سے کرتے ہیں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں مولانا رحم دین صاحب سے کہ وائیں اور تلاوت کلام الہی سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مولانا رحم دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم سید کمال شاہ صاحب، سابق سیکرٹری داخلہ حکومت پاکستان، ان کے پہلو میں تشریف فرما ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ رحیم یوسف زئی، اور ان کے ساتھ ہماری ایک بہت محترم شخصیت جناب سید افتخار حسین شاہ صاحب، سابق گورنر صوبہ خیبر پختونخوا، ان کے پہلو میں تشریف فرما ہیں محترم خوشدل خان آفریدی جو کے آفریدی کے نام سے جانے جاتے ہیں، سابق گورنر بلوچستان۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب عارف بنگش صاحب، سابق گورنر صوبہ خیبر پختونخوا۔ ان کے پہلو میں تشریف فرما ہیں جناب ریاض نور صاحب، سابق چیف سیکرٹری صوبہ خیبر پختونخوا، اور انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سعید خان ملک سعید صاحب، سابق وفاقی سیکرٹری حکومت پاکستان۔ میں اسی کے ساتھ ہی اب درخواست گزار ہوں قمر زمان شنواری صاحب سے کہ وہ آئیں اور 2-4 منٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں اہل کوارٹ کی طرف سے۔ قمر زمان شنواری، ماہر تعلیم۔ سب سے پہلے میں ملک اسد خان اور منتظمین جلسہ ہذا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو یہاں بولنے کا موقع دیا۔ اس تنظیم کے ممبر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ایک سپریم کونسل اور اس کے تحت چند ذیلی کمیٹیاں ہونی چاہیے جو مختلف محکموں اور اداروں سے بسلسلہ اصلاح احوال کوارٹ رابطے میں رہے، اور ہر 15 یوم یا جیسے مناسب ہو اپنی رپورٹ اس تنظیم کی سپریم کونسل کو پیش کیا کریں، پھر وہاں سے ایکشن وغیرہ کا فائنل فیصلہ ہو۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہماری سپریم کونسل صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ ڈویژنل اور ضلعی سطح کے افسران اور انتظامیہ کو پہلے اعتماد میں لیں۔ میں کرک سے ہمارے ایک بہت محترم دوست ہیں، سابق وزیر قانون صوبہ خیبر پختونخوا محترم شیر نواز خٹک، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور کوارٹ ڈویژن کی سطح پر کرک کی نمائندگی بھی کریں اور اپنے خیالات سے بھی نوازیں۔ شکریہ۔ اول خود ملک سے بھی یقیناً ډېره شکریہ ادا کوم چې داسې یو محفل په داسې وخت کې چې ټول ملک کې تیارې دي، ټول ملک کې ظلم ده، وایلنس ده، بدحلیلو، داسې مشرون، داسې تکړه خلک چې هغو په خپل وخت کې یا په موجوده وخت کې هغوی د ملک دپاره د خپل علاقې دپاره سوچ کوي، فکر کوي، داسې غونډه یې جوړه کړې ده چې نن یقیناً دا د ډېره د خوشحالۍ خبره ده۔ اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ محترم ریاض نور صاحب سے درخواست گزار ہوں، ہمارے یہ محترم سابق چیف سیکرٹری رہے ہیں صوبے کے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پنڈال میں موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ محترم ریاض نور صاحب۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس
مجمع میں مجھے موقع دیا گیا کہ میں کوہاٹ کے صدقت معززین سے چند باتیں شیئر کر سکوں. میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا اور 2-3 حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یا دہرانا چاہتا ہوں. یہ کوئی نئی باتیں نہیں. کوہاٹ، اور میں جب کوہاٹ کہتا ہوں تو میرے دل میں دماغ میں وہ کوہاٹ آتا ہے جس کوہاٹ میں میں نے سروس کی تھی. جب میں نے ایز اسسٹنٹ کمشنر پہلی دفعہ جوائن کیا تھا تو اس وقت کوہاٹ ضلع کا حصہ کرک بھی تھا اور ہنگو بھی تھا، اور آج تک میں کوہاٹ کو اسی فریم ورک میں دیکھتا ہوں. اور میں نے اپنے بھائی جو منتظمین ہیں ان سے میں نے میٹنگ سے پہلے گزارش کی تھی کہ اس فورم کو اصلی تقویت جو ملے گی، میرا خیال ہے کہ ہم جو کوہاٹ کے شہر کے جو باسی ہیں ان کا دل اتنا فراخ دل ہے کہ وہ اپنے سب بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. قابل احترام جناب سید کمال شاہ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم سید کمال شاہ صاحب. سب سے پہلے میں ملک اسد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس آج کی تقریب کا اہتمام کیا کوہاٹ سٹیزنز فورم کو وجود میں لانے کے بعد، اور اس کو ساتھ ہی نام دیا تحریک تحفظ حقوق کوہاٹ. انہوں نے مجھ سے فون پہ بات کی آج سے میرے خیال میں کوئی 8-10 روز پہلے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کی ایک تقریب ہم منعقد کر رہے ہیں اور مجھ سے کہا کہ میں اس میں شرکت کروں. میں نے ان سے گزارش کی کہ اسی روز میری ایک اور اپنی کالج کے ساتھ، اسلامیہ کالج کے ساتھ ان کے ایک فورم کی میٹنگ ہے، اور وہ میٹنگ اسلام آباد میں ہے. تو میں آپ کے ٹیلی فون سے پہلے ان سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں وہ ان کی میٹنگ اٹینڈ کروں گا. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ میری سروس کا تجربہ یہ ہے کہ کوہاٹ ضلع کا، میرے علاقے کا جو کہ زیرہ پٹیالہ بھی کہلاتا ہے، صوبہ سرحد کا میں کہوں گا، باقی ڈویژنوں کی بات کروں گا، جب بھی کوئی صاحب میرے پاس تشریف لائے ہیں تو انہوں نے انفرادی مسئلے کی بات کی ہے، اجتماعی کی نہیں. لہٰذا مجھے اس تقریب سے سب سے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ملک اسد صاحب نے ایک ایسی تحریک اور ایک ایسا جذبہ ابھارنے کی کوشش کی ہے جو یقیناً ہر پہلو سے، ہر نقطہ نظر سے انتہائی قابل ستائش ہے.